الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام یہ بنایا ہے کہ جو محنت کرے گا اور قربانی دے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا. بغیر مشقت کے دنیا میں کسی کو بھی عروج و سربلندی نہیں ملی اور نہ ہی عزتوں کا مقام قربانیاں دیے بغیر حاصل ہوئی. جب تک انسان خود کو کھپاتا نہیں ہے اس وقت تک کمال نہیں پا سکتا. جیسا کہ کہا جاتا ہے دانا بھی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک وہ مٹی کے اندر نہیں جاتا وہ گلے گلزار نہیں بنتا. اگر اس کی بھی صلاحیت، اس کی بھی کامیابی اگر نکھرنا ہے تو پہلے اسے زمین کے تہ میں جانا، اس کے بعد وہ درخت پھل دینے کی صلاحیت، قابلیت اس میں آتی ہے. اسی طرح انسان کی بھی کامیابی محنت و مشقت میں، قربانی میں مسمر ہے. اگر انسان قربانی نہ دے، محنت اور مشقت نہ کرے تو وہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. دنیا کی کامیابی بھی محنت اور قربانی میں پوشیدہ ہے اور دین کی کامیابی بھی ایثار و قربانی سے حاصل ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستے پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ دنیا پر، مادی دنیا پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی محنت ہے، اس کے پیچھے بھی قربانیاں ہیں. تو بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، بغیر ایثار کے کوئی بھی انسان نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا گیا. وہ بھی دنیا میں آئے، محنت کی، مشقت کی، قربانیاں دی. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشقتیں برداشت کی، قربانیاں دی، لوگوں کے تانے سنے. تو عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو ذہن میں، دماغ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے مبارک گھرانے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حج پر جانے والے مسافران حرم ہوں یا مقام پر رہنے والے شہدائان اسلام ہوں، ان دونوں میں ہر کوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وفا شعار بیوی حضرت ہاجرہ اور فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال کو انجام دے کر اپنی بندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مختلف امتحانات سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مختلف مقامات سے، مختلف قربانیوں سے، مختلف آزمائشوں سے آپ کو آزمایا گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ ان آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوئے، ان آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان جو ہے جانور کی قربانی انجام دیتے ہیں اور ہر کوئی اپنی حیثیت اور استطاعت کے بقدر کوشش کرتا ہے کہ جو میرے سے ہو سکے میں قربانی دوں، اللہ کے لیے اپنے قیمتی اثاثے کو جو مال کی شکل میں ہے اس سے جانور اچھے سے اچھا جانور خریدوں اور اچھے سے اچھے طریقے پر، احسن طریقے پر قربانی کرو اور اس گوشت کو اللہ کے بندوں کو کھلاؤ۔ تو بہرحال بات اصل میں کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہو، یہ سید البشر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر مسلمان کو، ہم مسلمانوں کو یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی اندرونی قربانیوں والے مزاج کو پیدا کریں، اپنے اندرونی قربانی کو کیا قربانی دینے کا مزاج کیا کریں، پیدا کریں۔ آج جو یہ ایک 10-15 سال 20 سال کے اندر جو حالات مسلمانوں کی بدلی ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے سستی اور کاہلی، عبادت میں سستی، کام کاج میں سستی، ہر میدان میں سستی، تعلیم اور تعلم میں سب سے پیچھے رہنے والی قوم بھی مسلم قوم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سستی اور کاہلی۔ دنیا کا یہ دستور ہے، اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی قوم کامیاب ہوئی، جو بھی قوم، جس قوم کو بھی دنیا نے عزت کی نگاہوں سے دیکھا، وہ اس قوم نے محنت اور مشقت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ محنت جو کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، من جدہ وجدہ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ من لا جدہ کھدا، جو کوشش نہیں کرتا وہ گدھے کی طرح ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں پاتے؟ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں، مسلمان نوجوان، خواباں بڑے بڑے دیکھتی، سمجھ نہیں پاتے؟ بہت بڑے بڑے خواباں، وہ بنانا، یہ بنانا، مسلم معاشرے سے یہ برائی دور کرنا، وہ برائی دور کرنا، فلاں کرنا، فلاں کرنا، بہت بڑے بڑے اونچے خواب رکھتے ہیں۔ صرف آپ خیال رکھنے سے کیا نہیں ہے، کام نہیں چلتا، خیالی پلو پکانے سے کام نہیں بنتا، بلکہ وہ پلو بنانے کے عمل کرنے سے پلو بنتا ہے، بریانی بنتی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے خواب دیکھنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا ہے، محنت شرط ہے، مشقت اور قربانی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت، پوری زندگی کو آپ کھنگالیں گے تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی آزمائش آپ کو دی گئی، جو بھی قربانی دینے کا حکم دیا گیا، آپ نے اسے بسر و چشم بخوشی قبول کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تو فوراً گئے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوں، میں مستری نہیں ہوں، مجھے اینٹ اٹھانے نہیں ہوتا، مجھے وہ کرنے نہیں ہوتا، مجھے یہ کرنے نہیں ہوتا، مجھے سیمنٹ ملانے نہیں آتا۔ یہ سب بھی بولے نہیں، کہانی کرو بولے تو کرے۔ سمجھ رہے بات؟ جیسے ہی حکم ہوا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو لے کر چلے گئے، رسی اور چاقو ساتھ میں لے کر گئے۔ الٹے سوالات اور الٹی منطق نہیں چلائے۔ اتنے سالوں کے بعد، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، وہ بھی رو رو کر اللہ سے مانگنے سے، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح ایک لڑکا عطا فرما۔ بار بار دعا کرنے کے بعد 80 پر 5 سال یا 90 سال کی عمر میں آپ کو بچے ہوئے، اور اس پر وہ بچہ جب جوان ہوا تو اسے قربان کرنے کا حکم ہوا، تو آپ نے وہاں پر عقل نہیں دوڑائی اور اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اگر جب اللہ کی راہ میں اسے قربان ہی کرنا ہے تو دیا کیوں تھا؟ سمجھ رہے بات؟ تو کیا ہے، جو بھی قوم اگر کسی بھی قوم کے اندر کامیاب اور کامران ہونے کا دعویٰ ہے یا کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے محنت اور قربانی شرط ہے۔ مسلمان بھی اگر حقیقت میں مسلمان بننا ہے، حقیقت میں مومن بننا ہے تو اس کے لیے بھی محنت اور مشقت ہے۔ قربانی کا جو عمل ہے، وہ قربانی کا عمل ہمیں یہی حقصات، یہی سبق دیتا ہے کہ جس طرح تو اپنی محنت کی کمائی سے جانور خرید کر اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہے، اسی طرح یہ قربانی تیرے اندر بھی آنی چاہیے۔ نماز کے وقت میں اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر آ کر نماز پڑھنا، یہ بھی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ سال بھر میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن جانور اچھے سے اچھا لاکھوں قربانی کر دیتا اور سمجھتا ہے کہ کیا ہے، میں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اب اللہ پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ مجھے کیا کرے، معاف کرے، مجھے وہ ایک جانور کے بدلے میں اسے جنت مل جانا۔ اب یہ سال بھر کے جو دن رات میں 5 نمازیں فرض ہوئی تھی وہ برباد ہو گئی، اس کا حساب کون دینا؟ بیوی کا حق مار کر، بہن کا حق مار کر، بھائی کا حق مار کر، کسی کے پاس قرضہ لے تو اسے ڈبا کو، سمجھ نہیں پاتے، بیاس کو پیسے دینے کا بزنس کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے، میں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کیا۔ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، روزہ نہیں رکھنا چاہتے، دین کے معاملے میں ذرا برابر بھی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، اس کے باوجود بھی یہ دل میں داعیہ ہوتا ہے کہ میں جنتی بن جاؤں۔ کوئی بھی چیز اصول ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی محنت ہے، اس کے پیچھے بھی قربانی ہے۔ ایک آدمی اگر اس کے 70-80 سال کی بعد جو عزتیں، جو اکرامیں اور جو عہدہ
اور جو پراپرٹی اس کے پاس آئی ہے وہ چپکے ایسا نہیں آ گئی، اس کے پیچھے بھی محنت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے مسلم نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہے اور دل میں یہ چیزیں کیا ہے، اس کے دل کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں یہ بات بٹھانا ہے کہ ہم آرام کے لیے نہیں آئے۔ بیکار آدمی کی دنیا میں ذری برابر بھی ایک پیسے کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ جو آرامندی کا جو رجحان نوجوانوں میں جو بڑھ رہا ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس میدان کو آپ چنیں گے اس میدان کے آپ شہسوار بنیں گے، تبھی آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہم نہ ایمان میں کامل، نہ دین میں کامل ہے، نہ دنیا میں کامل ہے۔ جس کام میں بھی ہم جائیں گے وہ کام ہمارا ادھورا، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے کے مقابلے میں سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، سب ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ سست مزاجی۔ راتوں کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں کا عبادتوں میں گزرنے کے بجائے فضولیات میں گزرتا ہے، موبائل میں گزرتا ہے۔ گلی کے کونے میں جا کے دیکھو، 11-12 بجے تک پتہ کر لے کھڑے رہتے، بیکار کے سے نہ 1 روپے کا فائدہ نہیں اس سے۔ ایک 10-12 جنے مل کو جب جا کو پورے گاؤں کی کہانی بولنے کو کھڑے رہتے، اس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اب اس کے اوپر سے یہ یوٹیوب اور کیا یہ انسٹاگرام فیس بک، اس میں بھی وچ کہانی، کون تو بھی پیشاب کو گیا تو بھی اس کا بھی ویڈیو، اس سے کیا فائدہ ہے؟ کسے فائدہ ہے؟ کون تو بھی کھانا کھا رہا ہے ویڈیو بنا رہا، کون تو بھی انڈا کھا رہا ہے ویڈیو بنا رہا۔ فائدے کا کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو عادت ہے یہ ہمیں نہ دنیا میں جینے دے گا نہ آخرت میں جینے دے گا۔ آخرت کمانے کے لیے بھی محنت شرط ہے اور دنیا میں کمانے کے لیے بھی کیا ہے؟ محنت شرط ہے۔ اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں اگر آپ ان پر غور کر کے دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان تمام میں کیا ہے؟ قربانی ہے، ان تمام میں محنت ہے۔ تبھی ایک انسان کیا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی، خالق کی نگاہ میں بھی، مخلوق کی نگاہ میں بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مقبول ہوتا ہے۔ مرد کی پہچان ہی کیا ہے؟ محنت ہے۔ مرد کی پہچان کیا ہے؟ پہچان ہے۔ عورت کی پہچان گھر ہے، انہیں گھر میں گھر کی زینت ہے سو میں۔ آج الٹا ہو گئے، عورتیں مردان گھر کی زینت بن گئے ہیں، عورتیں وین کی بیگا لگا لے کو کمانے جاری ہوا ہے، کیرم بورڈ کھیلنے کو، اسپیڈ پتے کھیلنے کو، بیکار وقت گزارتے ہیں۔ اور رات کا بڑا حصہ پوری دنیا جاگنے کے بعد مسلم قوم جاگتی ہے، سمجھ نہیں پاتے۔ غیر مسلمان کو دیکھو تمہیں 4 بجے یہ پارک میں بنایا تھا نا، واکنگ پارک، 4 بجے جا کو دیکھو تمہیں، اگر میری بات غلط ہو تو 4 بجے آپ کو واکنگ کرتے ہیں۔ ہماری قوم جگتی سو 10 بجے، 10 بجے کا مطلب ہے کہ دن کا اکثر حصہ ختم ہو گیا، تو کیا بچا نہیں ہے دن میں۔ دن کے 12 گھنٹے اگر حساب ڈالیں، 12 گھنٹے میں 6 بجے سے اگر 6 بجے بھی صبح ہو رہی ہے، 6 بجے سے 10 بجے تک کتنے گھنٹے چلے گئے؟ تو یہ حالت ہے، اور ہماری امید کیا ہے؟ کامیاب ہونے کی، ہماری نسل کو پروان چڑھانے کی امید ہے۔ اگر یہی عادت رہی تو ہم تو ڈوبیں گے،
اور آنے والی نسل کو بھی کیا ہے اندھیرے ڈوبے گی، ان کا بھی مستقبل ہم ہی تباہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی نوجوان، یہی بچے کل کے کیا ہیں بوڑھے، یہی خصلت مرے تک رہتی، اور یہ چیز دیکھ کر چھوٹا ہمارے سے کیا ہے سیکھتا ہے، بڑے کی نقل چھوٹا مانتا ہے۔ اب یہ جو بیماری ہے نسل در نسل کیا ہے قیامت تک چلتی رہے، تو اس لیے قربانی ہر سال آ کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے اندر ایثار و قربانی، محنت اور مشقت کا جذبہ پیدا ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی ان کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، جو بھی انہیں حکم ملا، تو اس کے عمل کرنے میں، اس کے بجا لانے میں، حکم کی تعمیل میں انہوں ذرا برابر بھی کیا نہیں ہے چونو چرا نہیں کرے، اس میں جتنی بھی مشقتیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، سب کو برداشت کیا۔ اور اسی طرح ہر سال جب یہ قربانی کے جو ایام آتے ہیں، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، اکثر بڑا طبقہ جو ماڈرن مسلمان کہلاتا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے علاوہ جو مغربی کلچر ہے اس طرح کا لباس اور پیشاب پوشاک پہن کر اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے۔ ایسے جو ماڈرن قسم کے جو مسلمان ہیں ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ دنیا میں جب ظاہر بات ہے جب قربانی کے ایام آتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ اتنے سارے قربان جانوروں کو قربان کر کے ان کی زندگی چھین کر تمہیں عبادت کون سی عبادت کرنی، اس کے بجائے اتنی بڑی رقم اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر پوری دنیا کا حساب لگائے تو اتنی پوری رقم کسی غریب اور مستحق میں تقسیم کیا جائے، یا مسلمانوں کے کوئی اسکول، کالجز یا یونیورسٹی کھولے جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر عقل سے سوچیں تو یہ ذرا صحیح بھی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دن میں جتنے جانور کٹتے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ایک دن میں پوری دنیا میں ہوٹلوں کے لیے کٹتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں۔ یہ اعتراض معقول نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن میں کیا ہے کجی ہے، ان کا ذہن بگڑا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ جو مسلمانوں میں جو اعتراض آیا ہے یہ بھی غیروں ہی کی ڈالی ہوئی بیج ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اگر ہر چیز میں دنیا کی مادی دنیا کا فائدہ اگر دیکھیں تو کیا ہے، آپ لوگ جو وقت قربان کر کے اپنے کاروبار کو کیا ہے موقوف کر کے یہاں پر اللہ رسول کی باتیں سننے آئے ہیں، کہ میں پیسے نہیں دے رہا تمہیں، بھئی میرے آقا میرا بیان سنو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، ایسا کہتے بھی ہے کیا؟ آپ اپنی آخرت کے فائدے کے لیے عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہاں پر بھی ہمیں دنیا کا فائدہ اگر دیکھیں تو کیا ہے، عبادت ہی باقی نہیں رہتی۔ پوجا کرنے والا، نماز پڑھنے والا، چرچ میں جانے والا اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے تو کیا ہے، مذہب کا کوئی نام و نشان ہی دنیا میں نہیں رہے گا۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے دنیا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ آخرت ضروری ہے۔ روزانہ جو کٹتے ہیں جانور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اب ان کے خیالوں میں انہوں بھی ہمارے جو کچے ذہن کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کیا ہے اسی میں بہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں احراق الدم اور خون کے بہانے سے زیادہ کوئی عمل فضیلت والا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے قربانی کے ایام۔ قربانی کے ایام میں قربانی ہی سب سے بڑی عبادت ہے، حج کے ایام میں حج ہی سب سے بڑا
عبادت ہے. نماز کے وقت میں نماز ہی سب سے بڑی عبادت ہے. تلاوت کے وقت میں تلاوت ہی سب سے بڑی عبادت ہے. تو سمجھ رہے ہیں بات ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے جو اعمال ہیں جو بار بار ہم سال میں ایک مرتبہ جو کرتے ہیں، جو بڑے پیمانے پر مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ رسم و رواج ہے کہ قربانی کے ایام آئے، جانور لیے، سب بھی کاٹ لیں، ہمیں بھی کاٹنا، گوشت تقسیم کرنا، بس ہو گیا ختم. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حکم میں، ہر عمل میں حکمتیں چھپی ہوئی، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. نماز میں کئی حکمتیں، روزے میں کئی حکمتیں، اس میں جسمانی روحانی فائدے کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی ہے. نماز میں بھی روحانی فائدے کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ ہے. اور یہ جو قربانی کا عمل ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر جس طرح ہم ظاہری طور پر قربانی کا عمل کر رہے ہیں، اپنا پیسہ روپیہ لگا کر، اپنا وقت نکال کر، اپنی محنت اور مشقت کو اس میں صرف کر کے جو عمل کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اندرون بھی، ظاہر میں نہیں، اندرون بھی کیا ہے؟ ایثار اور قربانی کا مادہ ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے. یہی مادہ ہمیں نماز پڑھنے پر ابھارے گا، یہی مادہ ہمیں مسجد کو جانے کے لیے ابھارے گا، یہی مادہ ہمیں رمضان مبارک میں روزے رکھنے میں آسانیاں کرے گا. اگر یہی مادہ نہیں ہے ہمارے اندر، حس ختم تو کیا ہے؟ انسان ختم. حس ہی انسان کی زندگی. اگر احساس ختم ہو گیا تو وہ انسان، وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ بغیر پانی مر جاتی ہے، جیتی جاگتی مردہ قوم ہے وہ. تو سال میں ایک بار، بار بار ہماری زندگی میں کئی بار یہ جو عمل آتا ہے، بار بار ہم قربانیاں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احسان، یہ نعمت کو بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں قربانی کی دولت عطا فرما. سمجھ رہے بات ہے؟ بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، وہ اس قربانی کے عمل سے کیا ہے؟ سبق حاصل کرنا سب سے بڑا سبق ہے ان کے لیے کہ یہ جو بیکاری میں، لغویات میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں، جس سے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ایسے تمام لغویات سے، ایسے تمام فضولیات سے نوجوانوں کو بچنے کی ضرورت ہے. یہی ہمیں قربانی کا عمل، یہی احساس ہمیں دلاتا ہے. قربانی کے عمل بھی خود کیا ہے؟ اس کا ایک چیز بھی کیا نہیں ہوتا، بیکار نہیں جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم قربانی دے رہے ہو، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی ہڈیاں ہمارے پاس نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے جو نیت ہے، اس عمل کے ذریعے سے جو تمہاری نیت ہے وہ ہمارے پاس پہنچتی. سمجھ رہے باتیں؟ قربانی کا جانور تو آپ کو قیامت میں واپس دے دیا جائے گا. اور میں حدیث میں جو آدمی قربانی اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر قربانی دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس جانور کو ملایا جائے گا اور اس کے نام عمل کے ترازو میں اسے بھی رکھ کے تولا جائے گا. سمجھ رہے باتیں؟ پل صراط کے راستے پر وہی جانور آ کر کھڑا ہوگا. تو یہ جانور آپ کو کیا کر دیا جائے گا؟ ریٹرن کر دیا جائے گا. لیکن جو پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے مہرے کو نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے، کون لمبا ہے، کون گڈا ہے، کون عرب ہے، کون عجم ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اعمال کو دیکھا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولنے کا قانون بنایا ہے. سمجھ رہے باتیں؟ تاکہ کسی کے ساتھ کیا نہ ہو، ذرا برابر بھی نا انصافی نہ ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی جانور بھی کسی جانور پر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ کل قیامت کے دن نکالا جائے گا. سمجھ رہے باتیں؟ اسی لیے اعمال کو تولنے کا جو تھیوری ہے،
جو اصول بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لا اور قانون بنایا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ کسی پر بھی کیا نہ ہو، ذرا برابر بھی ظلم نہ ہو، اس کے جو اعمال ہے اسی کے بقدر کیا ہے جزا و سزا کا اسے مستحق بنا جائے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم قربانی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، ان کی سیرت کا بھی ہمیں کیا ہے مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم ہوتا تو کیا ہے فوراً کر گزرتے۔ بیوی کو لے جا کر جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو لے جا کر چھوڑ دی، پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم ہوا تو اسے بجا لائے، پھر اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس کو بھی کیا ہے لے جا کر اس کی بھی تعمیر کی۔ تو انبیاء کی سیرتوں سے، انبیاء کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو انہی کی ہم امت مانتے ہیں، انہی کی ذریت اور انہی کی اولاد مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں قربانی دینا پسند نہیں ہے، محنت کرنا پسند نہیں ہے، مشقت کرنا پسند نہیں ہے، تھوڑی دیر اپنی کاروبار کو قربان کر کے وقت نکال کر نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں؟ جس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہی دنیا ہمیں کل قیامت کے دن کیا کرے گی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالے گی۔ سمجھ رہے بات؟ جس دنیا کے پیچھے ہمیں لاکھوں کروڑوں کے جو نیکیاں برباد کر رہے ہیں، یہی دنیا ہم کل قیامت کے دن کیا کرے گی دھکیاں مارے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ شیطان کے پاس پورے جہنم میں جاتی کرے تیرے وجہ سے ہم ایسا بھی ہوا سمجھ رہے بات ہے؟ اگر تو نہیں بہکاتا تو کیا ہے ہمیں آج ادھر جانے کے بجائے ادھر جاتے، جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں جاتے۔ تو شیطان بھی کیا جواب دیتا معلوم؟ تمہیں تو میرے سے بڑے شیطانات ہیں، اللہ تم نے عقل نہیں دیا، بھیجا نہیں دیا، اللہ ہی کا کھا کر اللہ ہی کا پی کر اسی کی نافرمانی کرو، ایسے تمہیں نا سمجھ رہے بات ہے؟ میں ہاتھ پکڑ کو تم نے کیا بھی نہیں بلایا، ہاتھ پکڑ کر تم نے نماز کو جانے سے نہیں روکا، گناہ کرنے کے لیے میں ہاتھ پکڑ کو نہیں بلا لے کر گیا، یہ تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی، سمجھ رہے بات ہے؟ انہیں بھی اپنے ذمہ لینے سے انکار کرتا ہوتا۔ تو اس لیے یہ دنیا کیا ہے دھوکے کا سودا ہے، دنیا میں کتنا کمائے تو بھی کتنا کیا کرے تو بھی ایک دن اسے چھوڑ کر کیا ہے جانا ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر آخرت کے لیے دنیا کمانا صحیح ہے، آخرت کو چھوڑ کر آخرت کو برباد کر کے دنیا کمانا یہ بے وقوفی ہے۔ سمجھنے بات ہے؟ آخرت کے لیے دنیا کمانا یہ کیا ہے مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن آخرت کو چھوڑ کر آخرت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کیا ہے دنیا کے پیچھے پڑنا یہ کیا ہے بے وقوفی ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ صحابہ کے پاس بھی دنیا تھی، میں بار بار آپ کو ایک مثال دیتے رہتا ہوں، ایک صحابی ہے جن کے پاس مال تھا، 5 پیسے کا سکہ آتا نہیں، ویسے سکے ان کے سونے کے سکے، اب آگے سے اسٹیل کے لوہے کے، تب سب پیسہ وغیرہ سونے کا چاندی کا ہوتا تھا، تو ویسے سکے ان کے پاس ڈھیر لگے ہوئے تھے گھر میں۔ اگر کوئی بڑا لمبا قسم کا آدمی بھی جا کر اس پر اگر بیٹھ جائے تو ادھر انہیں نہیں دکھتا تھا۔ سمجھ نہیں بات ہے؟ اتنا پیسہ تھا، اتنا مال تھا ان کے پاس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا ہے وہ مال کے غرور میں انہوں آخرت کو بھول گئے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے نمونہ ہے، جس طرح اللہ کے نبی ہمارے لیے اور اللہ کے نبی کی سیرت ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے کیا ہے نمونہ۔ سمجھ رہے بات ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھے۔